بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن. محترم حضرات، جو آیت کریمہ ابھی میں نے تلاوت کی ہے بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نام نبی، کام نبی اور مقام نبی کو بیان کیا ہے. نبی کا نام کیا ہے، نبی کا کام کیا ہے اور نبی کا مقام کیا ہے. اللہ نے 3 باتیں اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے. ربیع الاول کا محترم مبارک مقدس مہینہ چل رہا ہے اور آج 13 ربیع الاول ہے. ربیع الاول کا دوسرا جمعہ ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ دعا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس دعا کو جگہ دی ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام باپ اور بیٹے نے مل کے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو تعمیر کی تکمیل کے بعد، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل امتحانات سے گزرتے رہے. اللہ تبارک و تعالی امتحان لیتے رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان دیتے رہے. امتحان لینے والے نے امتحان لینے میں انتہا کر دی تو پھر امتحان دینے والے نے بھی امتحان دینے میں انتہا کر دی. آزمائشیں شروع ہوئی. علماء کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام خود آئے، حضرت نوح علیہ السلام خود آئے، یعنی کسی نے مانگ کر نہیں لیا، ان کو اللہ نے بھیجا وہ آئے. تو حضرت آدم علیہ السلام خود آئے، حضرت نوح علیہ السلام خود آئے، حضرت زکریہ علیہ السلام خود آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام خود آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خود آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خود آئے. ہر نبی خود آئے. لیکن جب باری آئی
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ دیکھیں کہ کسی نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مسلسل امتحانات سے گزر کر اور اس میں کامیابی کے بعد انعام مانگا، ہر بچہ جو اچھی کامیابی حاصل کرتا ہے اپنے بڑوں سے، اپنے ماں باپ سے انعام مانگتا ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان میں 100% جب کامیابی حاصل کر لی، اور آخری امتحان تو کیا امتحان ہے آپ حضرات جانتے ہیں؟ سب سے پہلا امتحان یہ تھا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت گر کے گھر میں پیدا کیا، بت بنانے والے کے گھر میں پیدا کیا، آزر کے گھر میں پیدا کیا۔ اور عام طور سے دنیا کا معمول یہی ہے، باپ اگر مولوی ہے بیٹا بھی مولوی ہوتا ہے، باپ اگر ڈاکٹر ہے عام طور سے بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، باپ تاجر ہے بیٹا بھی تاجر ہوتا ہے۔ یہ کچھ ضروری نہیں ہے لیکن عام طور سے ہوتا ایسے ہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے گھر میں پیدا کیا؟ بت پوجنے والوں کے گھر میں پیدا کیا، بت بنانے والوں کے گھر میں پیدا کیا۔ ان کے والد بتوں کو بناتے تھے، بیچتے تھے، بت فروش تھے، اور الگ الگ طرح کے بت بناتے تھے، کوئی 100 روپے کا، کوئی 200 روپے کا، کوئی 50 روپے کا، کوئی 100، الگ الگ قیمتوں کے خدا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے بڑے چھوٹے خدا بنے ہوتے ہیں، اسی طرح بنتا تھا۔ پھر خداؤں میں بھی الگ الگ کوالٹی، یہ بارش کو دینے والا خدا ہے، یہ علم کو دینے والا خدا ہے، یہ پانی برسانے والا خدا ہے، یہ کھانا دینے والا خدا ہے۔ ہزاروں خدا ان کے درمیان تھے، اور ان تمام خداؤں کو بنانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ آزر کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کی، یا ایک قول کے مطابق ان کے چچا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آزمائش یہ کیا کہ ابراہیم جس کو اللہ نے خلیل بنانا ہے، اپنا پیغمبر، اپنا نبی بنانا ہے، وہ اپنے خاندان کی روایت کے مطابق چلتا ہے، زمانے کے ریت کے مطابق چلتا ہے کہ باپ بت بنانے والا تو وہ بھی بت بنانے والا، یا یہ بتوں کے خلاف بولنے والا، بتوں کو توڑنے والا۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں اور باپ نمرود کے دربار میں گیا ہوا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماں سے سوال کیا کہ میرا رب کون ہے؟ ایک سوال آیا بچے کے ذہن میں، میرا رب کون ہے؟ تو ماں نے کہا تمہارا باپ۔ اچھا میرے باپ کا رب کون ہے؟ کہا نمرود۔ پھر پوچھا نمرود کا رب کون ہے؟ تو ماں پریشان ہو گئی، ماں نے کہا بیٹے ایسے سوال نہیں کیا کرتے، اگر نمرود نے یہ سن لیا کہ تم نے نمرود کے خدا کو پوچھا ہے، نمرود تو خود خدا ہے نا، ساری دنیا اس کو خدا مان رہی ہے، اگر تم نے یہ پوچھ لیا کہ نمرود کا خدا کون ہے اور یہ بات پہنچ گئی نمرود تک، نہ تم کو چھوڑے گا، نہ تمہارے والد کو چھوڑے گا، نہ ہم کو چھوڑے گا، نہ ہمارے خاندان کو چھوڑے گا۔ بیٹے ایسی بات نہیں کرتے ہیں۔ شام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم آئے، ماں اداس بیٹھی ہے، پوچھا کیا بات ہے، اداس لگ رہی ہو؟ کہا ہاں۔ کیوں؟ کہا آج ابراہیم نے ایسے سوالات کیے ہیں کہ بڑے سے بڑا عقل مند بھی یہ سوال نہیں کر سکتا ہے۔ کیا سوال کیا ہے؟ سوال کو دہرایا، اور اخیر میں یہ کہ نمرود کا خدا کون ہے یہ ابراہیم پوچھ رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا باپ نے اور پوچھا بیٹے تم نے یہ سوالات کیے ہیں؟ کہا ہاں میں نے کیے۔ بھئی سب کا رب ہے تو نمرود کا رب کون ہے؟ کس نے اس کو پیدا کیا؟ تو باپ نے بھی ڈانٹا، بیٹے آئندہ اگر تم نے یہ سوال کیا تو میں تم کو سنگسار کر دوں گا، تم کو جلا وطن کر دوں گا، تم کو مار مار کے ختم کر دوں گا۔ یہ سوال مت کرنا کہ نمرود کا خدا کون ہے۔ ارے نمرود تو سارے زمانے کا خدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان باتوں کو قرآن کریم میں کئی مقام پہ بیان کیا۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان
عجیب بات ہے، آپ ایسے خدا کو پوجتے ہو جو خدا نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ مٹی کی جو مورتیاں ہوتی ہیں، خدا ہوتے ہیں، یہ کسی کام کے نہیں۔ لما تعبدون، آپ کیوں ان کو پوچھتے ہیں؟ پھر آگے لمبی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹے آئندہ اگر اس طرح کی بات کی تو تم کو لأرجمنک وہجرنی ملیہ، تم کو ہم مار مار کے پتھر رجم کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آپ کیا مارو گے؟ انہوں نے وطن چھوڑ دیا، وہ شاہی خاندان چھوڑ دیا، باپ کی گدی چھوڑ دیا، باپ کی مال و دولت کو چھوڑ دیا، جہاں پیدا ہوئے تھے اس وطن کو، اس بستی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور وہاں سے نکل پڑے۔ اللہ کی پہلی آزمائش یہی تھی کہ میرا نبی زمانے کے قاعدے کے مطابق اپنے باپ کے طریقے کو اپناتا ہے یا میرے توحید کا ڈنکا بجاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپنے میں بتا دیا کہ نہیں، اللہ صرف ایک ہے، عبادت کے قابل صرف وہی ہے۔ اور پھر آگے دوسری آزمائش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب بیٹا دیا، حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، ایک حضرت سارہ سے جن کا نام حضرت اسحاق تھا، اور ایک حضرت اسماعیل جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بطن سے پھر 18,000 پیغمبر آئے، 18,000 بنی اسرائیل کے نبیوں کا جو سلسلہ چلا ہے، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب سے حضرت یوسف، حضرت یہودا، وہ نبیوں کا جو سلسلہ چلا ہے، کہتے ہیں 18,000 سے زیادہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا سلسلہ حضرت اسحاق سے چلا ہے۔ اور حضرت اسماعیل سے صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعا مانگی تھی نا حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم نے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ تو امتحانات دیے ہیں، پہلا امتحان وہ دیا، دوسرا امتحان کیا ہوا جب اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ظاہر سی بات ہے نبوت ملنے والی ہے، پیشانی پہ نور ہے اور بچہ ہے اور بڑھاپے کی عمر میں ہے، ظاہر ہے ماں باپ کو تو محبت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری آزمائش، اللہ نے اولاد دیا تو دوسری آزمائش لگا دیا، بیٹا گھر میں موجود ہے پیار نہیں کر سکتے، گھر میں روشنی موجود ہے اس سے محظوظ نہیں ہو سکتے، چاند موجود ہے اس کو پیار نہیں کر سکتے۔ اللہ کا حکم آیا چلو اسماعیل کو اس کی ماں کو لے جا کے وادی غیر ذی زرع میں لے جا کے بسا دو۔ یہ بھی آزمائش۔ بھائی اگر آپ سے کہا جائے آپ کا بچہ جو پیدا ہوا ہے آپ لے جا کے جنگل میں چھوڑ دو، جہاں نہ آدم زاد، نہ چرند، نہ پرند، نہ دانا، نہ پانی، کسی چیز کا وجود نہیں، آپ چھوڑیں گے؟ یہ آزمائش تھا کہ ابراہیم کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم آیا اور اپنے بیٹے اور اپنی بیوی حضرت اسماعیل شیر خوار ہیں، لے جا کے وہاں چھوڑ دیا، اللہ کا حکم۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا حکم آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے حکم آیا، اور بھی آزمائشیں ہوئی۔ وہ نار نمرود میں جانے کا حکم آیا کہ نار نمرود میں جاؤ پہلے، پھر اس کے بعد یہ آخری امتحان۔ حضرت اسماعیل جب بڑے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب اسماعیل کے گردن پہ چھری رکھ دو۔ یہ امتحان تھا، دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اور انہوں نے اپنے صاحبزادے کو لیا اور جا کر انہوں نے لٹایا اور گلے پہ چھری رکھ دی۔ اللہ نے جو کہا وہ کیا، اور یہ امتحان اتنا سخت تھا کہ اللہ خود کہتے ہیں یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ جب یہ امتحان دے لیا پھر اللہ کا حکم آیا کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو۔ تو بہرحال یہ امتحان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ آپ نے جو کہا وہ میں نے کیا، آپ نے کہا ماں باپ کے عقیدے کو چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دیا،
آپ نے کہا ماں باپ کے عقیدے کے خلاف توحید کا ڈنکا بجاؤ، میں نے وہ کر دیا۔ آپ نے کہا آتش نمرود میں چلے جاؤ، میں کود گیا۔ آپ نے کہا اپنے خوبصورت اور ننھے معصوم بچے کو جنگل میں چھوڑ آؤ، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا کہ بچے کے گلے پہ چھری رکھ دو، میں نے چھری رکھ دیا۔ آپ نے جو کہا وہ میں نے کیا، کبھی بھی آپ کے کہنے کے خلاف نہیں کیا۔ میں نے سوال بھی پلٹ کے نہیں پوچھا، آپ نے جو کہا وہ میں نے کیا۔ اے اللہ پہلے آپ کی باری تھی، آپ جو کہتے رہے میں کرتا رہا۔ اے اللہ میری باری ہے، اب میری باری ہے، میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ ان امتحانات میں جو کامیابی حاصل کی اے اللہ، اور میں وہ ہیرا مانگنا چاہتا ہوں، آپ کے خزانے سے وہ چیز مانگنا چاہتا ہوں جو آپ کے خزانے میں بھی ایک ہی ہے۔ اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ اے اللہ آپ کے خزانے میں بھی وہ ایک ہی ہے۔ اے اللہ میں کیا مانگنا چاہتا ہوں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ اس نبی کو میری نسل میں بھیج جس کی وجہ سے تو نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو جو بنایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں بنایا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے لولاک لما خلقت شیئا، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں نے کسی چیز کو بھی نہ بنایا ہوتا، نہ آسمان و زمین کو بنایا ہوتا، نہ اس کائنات کو بنایا ہوتا۔ تو آپ کے صدقے میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ وہ نبی، وہ محبوب کائنات، وہ آپ کے محبوب جو محبوب خلائق ہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے لیے اپنے بارے میں جاننا، اپنے خاندان کے بارے میں جاننا، اپنے آباء و اجداد کے بارے میں جاننا اتنا ضروری نہیں ہے۔ جاننا چاہیے ہمارے باپ کون، دادا کون، پردادا کون، لیکن آج کل تو باپ سے اوپر یاد ہی نہیں رہتا لوگوں کو۔ دادا کم لوگوں کو یاد ہوگا، اور پردادا تو میں سمجھتا ہوں شاید بہت ہی کم لوگوں کو یاد ہوگا، ہے نا؟ باپ کے بعد دادا کچھ لوگوں کو یاد ہوگا، لیکن پردادا کو تو ہے ہی نہیں۔ لیکن پرواہ نہیں ہے، آپ اپنے خاندان کے بارے میں نہ جانیں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو جانیں، اس لیے کہ وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، ہمارے سرتاج ہیں، سرور انبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کے باعث اللہ نے کائنات کو ہم سب کو وجود بخشا ہے، تو جاننا ضروری ہے نا۔ تو سیرت النبی کا ایک باب یہ بھی ہے کہ ہم لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں شرکت کرتے ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں بلا شبہ جس جلسے کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، اس جلسے سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی جلسہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نسبت کی وجہ سے حکم بدل جاتا ہے۔ جس چیز کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، اگرچہ وہ معمولی چیز ہے لیکن اس کا مقام بڑا بلند ہو جاتا ہے، مقام بڑھ جاتا ہے۔ بہت ساری مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس چیز کی نسبت اللہ کے محبوب کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ کے پیاروں کے ساتھ ہو جاتی ہے، وہ چیز اگرچہ معمولی ہو لیکن اس کا بھی مقام بڑھ جاتا ہے۔ مدینے کی فضیلت ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ مدینہ اتنا افضل ہے اور اس کا مقام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مسکن بھی تھا، مدفن بھی ہے، اور اس شہر کو آپ سے نسبت حاصل ہے۔ مکۃ المکرمہ ساری کائنات میں سب سے افضل ہے، اور اللہ نے قسم کھایا لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مکۃ المکرمہ کی قسم کھا رہے ہیں۔ کچھ سوال کرے، کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ شاید یہاں اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، اس لیے اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ شاید اس لیے کہ یہاں چاہے زمزم ہے، شاید اس لیے کہ یہاں صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں، شاید اس لیے یہاں عرفات ہے، منی ہے، مزدلفہ ہے،
شاید اس لیے کہ حجر اسود ہے، یہاں بہت ساری چیزیں ہیں نا، کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن اگلی آیت میں اللہ نے کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، نہیں، میں اس شہر کی جو قسم کھا رہا ہوں اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کہ میرا گھر کعبۃ اللہ یہاں ہے، اس لیے قسم نہیں کھا رہا ہوں کہ حجر اسود جنتی پتھر موجود ہے، اس لیے قسم نہیں کھا رہا ہوں کہ مقام ابراہیم ہے، اس لیے بھی قسم نہیں ہے کہ یہاں صفا و مروہ ہے اور منی مزدلفہ اور عرفات ہے، بلکہ میں کیوں قسم کھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے محبوب آپ کے قدموں کے بوسے اس شہر نے لیے ہیں، اس لیے میں قسم کھا رہا ہوں۔ تو نسبت مکۃ المکرمہ کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس لیے اللہ اس شہر کی قسم کھا رہے ہیں۔ جس چیز کی نسبت ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا یوں کہیے اللہ کے محبوبوں سے، وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں مقام ابراہیم کو جانتے ہیں، حج کرنے والے لوگ جانتے ہیں مقام ابراہیم ایک جگہ ہے، اور قرآن کریم میں 2 جگہ اس کا تذکرہ آیا ہے، فِيهِ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ مقام ابراہیم وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی۔ مقام ابراہیم کا قرآن کریم میں 2 مقام پہ تذکرہ آیا ہے، 4تھے پارے میں بھی آیا ہے، پہلے پارے میں بھی آیا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جو کعبۃ اللہ کے قریب ہی وہ ایک گلاس کے اندر محفوظ ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ جب آپ کعبۃ اللہ تعمیر کر رہے تھے، اور سدی کی عجیب و غریب روایت ہے کہ یہ اصل میں ایک پتھر تھا جو فرشتے لا کر دیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ دیواریں قد آدم سے آگے بڑھ گئی، اوپر کیسے جوڑا جائے، تو اس پتھر پہ کھڑے ہو جاتے تھے، پتھر خود بخود اونچا ہونا شروع ہو جاتا تھا، اور جب اترنا ہوتا پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا تھا۔ یہ مقام ابراہیم ہے، اور پھر پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم موجود ہیں، پورے پاؤں کے نقش چھاپ کہہ لیجئے اس پتھر کے اوپر موجود ہے، کوئی دیکھ سکتا ہے، آج بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس پتھر نے بالکل ایسے جیسے کوئی موم کا ٹکڑا ہو اور کسی کے پاؤں کے نشانوں کو لے لیا ہو، پتھر نے اپنے سینے پر اس نقش کو بٹھا لیا۔ جب ایک محبوب کی چیز کو محبوب بنایا تو اللہ نے اس پتھر کو بھی سارے عالم میں محبوب بنا دیا، اور اللہ نے کیا کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، جہاں مقام ابراہیم ہے، جب طواف سے فارغ ہو جاؤ تو طواف کے بعد جا کر وہاں نماز پڑھو، سجدہ اللہ کو کرو گے، لیکن اس پتھر کے پاس سجدہ کرو۔ پتھر کو سجدہ نہیں کیا جا رہا ہے، اس کے پاس نماز پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا جو اللہ کے محبوب سے جڑ جاتا ہے وہ بھی اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے۔ وہیں آپ دیکھیں حج کے موقع پر رمل کا حکم ہے نا، حاجی جب مکہ مکرمہ جاتا ہے اور پہلا طواف جو کرتا ہے، پہلے طواف کی بات کر رہا ہوں، باہر سے جو لوگ جاتے ہیں مکۃ المکرمہ اور جو پہلا طواف کرتے ہیں، پہلے طواف میں حکم ہے کہ رمل کیا جائے۔ رمل جانتے ہیں 7 چکر کا ہوتا ہے وہ طواف، اس کے شروع کے 3 چکروں میں شانے کو ہلا کر کے، چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر، سینہ تان کر کے، اکڑ اکڑ کے چلنے کو یہ رمل کہا جاتا ہے۔ رمل تو پہلے طواف میں جائیں گے طواف کرنے کے لیے، اس کے پہلے 3 چکروں میں حکم ہے رمل کیا جائے، شانے کو ہلا کر، سینے کو تان کر کے، اور اکڑ اکڑ کے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے یہ چلا جائے۔ یہ کیا بات ہے؟ اکڑ کے چلنا تو حرام ہے نا بھائی، اکڑ کے چلنا یہ گناہ ہے۔ خود اللہ نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ تم وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے مت چلو، تم زمین کو ہلا نہیں سکتے ہو، ہے نا، انکا تم، اور نہ آسمان کی طرف بلند ہو سکتے ہو، لہذا زمین پر اکڑ کے چلنا قرآن نے بھی منع کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا۔
اکڑ کے چلنا اچھی بات نہیں ہے، گناہ کی بات ہے۔ مسجد میں آدمی چاہے اکڑ کے چلے تو بھی گناہ، راستوں میں چلے تو بھی گناہ، لیکن مسجد حرام میں آپ اللہ کے گھر کے سامنے طواف کر رہے ہیں اور طواف میں حکم دیا جا رہا ہے اکڑ کے چلو، کیا وہاں گناہ نہیں ہے؟ علماء نے لکھا بات دراصل یہ ہے کہ صحابہ کرام جب وہ گئے تھے صلح حدیبیہ کے بعد دوسرے سال جب تشریف لے گئے، اجازت ملی تھی اور آپس میں معاہدہ ہوا تھا کہ اس سال واپس لوٹ جائیں، آئندہ سال آ کر آپ جو ہے عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو صحابہ جب آئے عمرے کے لیے تو کفار مکہ، مشرکین مکہ نے یہ مذاق اڑانا شروع کر دیا، ارے یہ وہ مدینے سے جو گئے تھے ہجرت کر کے صحابہ، یہ مدینہ گئے ہیں اور مدینے میں جا کے وہاں کی بخار نے، وہاں کی آب و ہوا نے سب کو کمزور کر دیا ہے، دبلا کر دیا ہے، بالکل یہ کیا طواف کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آگے آگے آپ ہیں اور صحابہ سے کہا ذرا ان کو سینہ تان کے دکھا دو کہ کیا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ صحابہ نے تان کر کے سینہ اکڑ کے جو چلا ہے، نبی کے ساتھ نسبت ہے، اللہ نے آئندہ ہمیشہ ہر حاجی کے لیے اور جو طواف کر رہا ہے اس کے لیے اللہ نے کہا رمل تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو نسبت جس چیز سے ہو جائے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی نسبت عطا فرمائے۔ نسبت تو ہے، ہم نبی کی امتی ہیں، نبی کے نام لینے والے ہیں، ہے نا بھائی؟ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اولادوں کو، ہم کو نبی کی سیرت کا علم نہیں ہے، نبی کی کچھ پشتوں کا نام بھی نہیں معلوم ہے۔ کم لوگوں کو محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب، کم سے کم علماء نے لکھا ہے اتنا تو ہر مسلمان کو یاد رہنا چاہیے۔ کلاب پہ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور والد محترم کا خاندان ایک ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو اپنے بچوں کو سیرت کی تعلیم دے رہے ہیں اور سیرت النبی سکھا رہے ہیں۔ آج کے حالات میں اس کی ضرورت اور بڑھ جاتی ہے کہ واقعی ہم کو اگر نسبت ہو جائے نبی کے ساتھ نا تو بلا شبہ ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو وہ کسی نے بڑی بات کہی، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات۔ حضرت سفینہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ بڑے طاقتور تھے، لہذا کسی سفر میں جانا ہوتا تو کئی لوگ اپنا اپنا بوجھ ان کے اوپر لاد دیتے تھے، یہ بیگ بھی لے لو، یہ سامان بھی لے لو، جیسا بھی سامان ہوتا زیادہ سامان لاد دیا جاتا۔ تو سفینہ کے معنی کشتی کے ہوتے ہیں، ایسا جیسے پورے کشتی کا سامان اپنے اوپر لاد رکھا ہے۔ تو حضرت سفینہ صحابی رسول تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ وہ جنگل سے گزر رہے تھے، اکیلے تھے اور قافلے سے بھٹک گئے تھے۔ آدمی جنگل میں، بڑا جنگل ہو، راستے کا پتہ نہیں چلتا ہے، راستہ بھی بھٹک گئے ہیں اور قافلے سے بچھڑ گئے ہیں، کہاں جائیں کدھر کریں۔ اچانک دیکھا تو شیر سامنے آ گیا۔ اب شیر، ایک انسان جنگل میں مل جائے، شیر کے لیے کھانے کا انتظام، وہ غراتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شیر سے کہا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ یہ کہا انہوں نے شیر سے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ واقعی سچے غلام تھے وہ، عاشق رسول تھے وہ۔ صحابہ سے بڑھ کے کون عاشق ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے بڑھ کے کون سنت پر عامل ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ اس نے سر جھکا لیا اور سر جھکا کے آگے بڑھ کے گویا اشارتاً کہ ہمارے اوپر سوار ہو جاؤ۔ حضرت سفینہ شیر پہ سوار ہو گئے اور وہ شیر نکلتے ہوئے ان کو لا کر مدینے تک پہنچا کے گیا۔ جب مدینے پہنچ گئے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو چھوڑ کے شیر جنگل میں چلا گیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، پورا واقعہ بیان کیا، یا رسول اللہ میں قافلے سے بچھڑ گیا تھا اور اس طرح اچانک شیر آیا، اور جب میں نے اس سے کہا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، یہ جب میں نے کہا
تو اس نے سر جھکا دیا اور وہ کچھ بول رہا تھا. ظاہر ہے شعر کی زبان تو مجھے نہیں آتی ہے، لیکن جب میں نے کہا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں تو شعر نے سر جھکا لیا اور کچھ بول رہا تھا، وہ میرے سمجھ میں نہیں آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آنے سے پہلے جبریل امی آئے تھے اور جبریل امی نے آ کر پوری بات ہمیں بتا دی ہے، اور فرمایا جب تم نے یہ کہا تھا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں تو اس شعر نے یہ کہا تھا جو جبریل امی نے مجھے آ کے بتایا. جب تم نے کہا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں تو شعر نے سر جھکا دیا اور اس نے یہ کہا کہ اگر تو رسول اللہ کا غلام ہے تو میں رسول اللہ کے غلاموں کا غلام ہوں. تو اگر رسول اللہ کا غلام ہے تو میں رسول اللہ کے غلاموں کا غلام ہوں. یہ کہہ کے اس نے سر جھکا دیا. آج ہم بھی اگر واقعی رسول اللہ کے غلام ہوتے، واقعی میں کہہ رہا ہوں، واقعی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہمیں حاصل ہو جاتی، خدا کی قسم زمانہ غلام ہوتا، زمانہ ہمارا احترام کرتا، زمانہ ہمارے تابع ہوتا. چونکہ ہم نے رسول اللہ کی غلامی کو چھوڑا ہے، ہم نے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑا ہے، ہم نے رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑا ہے. آج ذلت کی وجہ یہی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. اور گزشتہ جمعہ جو میں عرض کر رہا تھا، آج پھر دیکھ رہا ہوں وقت ہو رہا ہے تقریباً، کہ دو باتیں جو میں عرض کر رہا تھا آج کے حالات میں جو علماء نے بیان کیا ہے، دو کام. ایک کام تو یاد ہوگا جو میں نے کہا تھا کہ طے کیجئے گناہوں کو چھوڑنا ہے، گناہوں کو چھوڑیے، گناہوں کے چھوڑنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کہیں سے نہیں ہے. ہر آدمی اپنے گناہ کا جائزہ لے، دوسروں کے نہیں، اپنے گناہوں کا جائزہ لے. اور جو ہماری زندگی میں گناہ ہے چھوڑیے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. کئی لوگ سمجھتے ہیں جھوٹ ہم نے چھوڑ دیا تو ہماری دکان نہیں چلے گی. بہت بڑی غلط فہمی ہے. سچ بولنے سے اور زیادہ تجارت بڑھے گی اور جو آمدنی ہوگی وہ جائز حلال کی ہوگی. جھوٹ بول کے کما بھی لوگے تو برکت نہیں آئے گی. تو یہ سوچتا ہے کہ جھوٹ بول کر، سچ بول کر آج کے حالات میں چلنا مشکل ہے، وہ غلط سوچ رہا ہے. تو ایک کام تو علماء نے کہا کہ آپ طے کیجئے گناہ چھوڑیں گے. ہر آدمی اپنا جائزہ لے، کس گناہ میں کون ہے طے کرے. اور گناہ چھوڑنے کے لیے میں نے کہا تھا پہلی بات تو یہ ہے کتابوں کو لے لیجئے، معلوم ہو جائے گا کون کون سے گناہ ہیں. معلوم بھی نہیں ہوتا نا آدمی کو. غیبت کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہم نے کیا گناہ کر لیا. دوسرے کی چغل خوری کرتا ہے، سمجھتا ہے کیا گناہ کر لیا. جمعہ میں دیر سے آتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہم نے کیا گناہ کر لیا. اذان کے بعد بھی دکان چلاتا ہے، سمجھتا ہے کہ ہم نے کیا گناہ کر لیا. ارے گناہ ہے یہ. تو پہلی بات گناہوں کو جانو، اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ اللہ سے دعا کرو، اے اللہ ہمارے اندر یہ گناہ ہیں، اے اللہ آپ اگر توفیق نہیں دیں گے، آپ اگر ہمت نہیں دیں گے، اے اللہ گناہ چھوٹنے والا نہیں. تو اللہ سے دعا بھی رو کے گڑ گڑا کے. پہلی بات تو یہ کہ آپ جانیں کہ ہمارے اندر گناہ کیا ہے. آپ جانیں اپنے بارے میں. سمجھ میں نہ آئے علماء سے پوچھ لیجیے آپ، ہمارے اندر بھئی فلاں فلاں بات ہے، یہ گناہ کی بات تو نہیں ہے. نہیں تو کتابیں لے لیجئے، اس سے سمجھ میں آ جائے گی بات. تو گناہوں کو چھوڑنے کے لیے پہلا کام کیا کریں؟ آپ گناہوں کو جانیں ہمارے اندر کیا گناہ ہے. جب تک گناہوں کو نہیں جانیں گے چھوڑیں گے کیا آپ، ہے نا. اور پھر اللہ سے دعا بھی کیجئے، اے اللہ یہ گناہ ہمارے اندر ہے، عادت بن گئی ہے، اے اللہ آپ ہمت دے دیجئے، توفیق عطا فرما دیجئے، یہ گناہ چھوٹ جائیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ تیسرا کام صحبت صالح اختیار کیجئے. اچھی صحبت اختیار کریں گے گناہوں کے چھوڑنے میں بڑی مدد ملے گی. میں نے کہا یار بد مارے بد، برا دوست جو ہے زہریلا سانپ ہے، آپ کو برے راستے پر لے جائے گا. تو آپ اپنے برے دوستوں کو چھوڑ دیجئے، ان سے الگ ہو جائیے یا ان کی اصلاح کر کے ان کو بھی اچھا بنائیے. نیک صحبت اختیار کیجئے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سیرت النبی لکھی ہے. اصل لکھی تو ہے علامہ، ان کے جو استاد محترم تھے علامہ شبلی نعمانی نے، انہوں نے سیرت النبی کی کتاب 6 ضخیم جلدوں میں ہے، بڑے سائز میں ہے.
تو بڑی جامع، بڑی مکمل، بڑی کامل سیرت النبی کی کتاب ہے۔ تو علامہ شبلی نعمانی نے لکھی ہے۔ ان کے انتقال کے بعد کتاب مکمل نہیں ہوئی تھی، ان کے شاگرد عزیز ہے علامہ سید سلیمان ندوی، یہ بھی بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنے استاد کی وہ کتاب مکمل کی ہے، آج چھپ گئی ہے، ساری دنیا میں ہے۔ سیرت النبی کی وہ کتاب 6 ضخیم جلدوں میں جب مکمل ہو گئی تو علامہ سید سلیمان ندوی اس زمانے میں بڑے علامہ کہے جاتے تھے، ندوے کے ہی نہیں پوری ہندوستان کے بڑے عالموں میں شمار ہوتا تھا، آج بھی شمار ہو رہا ہے۔ سیرت النبی کا نام بھی وہ بہترین سیرت کی کتابوں میں شمار ہوتا ہے۔ جب حضرت نے لکھا، اللہ نے توفیق دی، غور کیا انہوں نے کہ بھئی سیرت ہم نے جو لکھی ہے، کتاب لکھ دینے سے کوئی اللہ کا محبوب تو نہیں بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کتاب میں جو نبی کی سیرت ہے ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے، یہ انہوں نے غور کیا۔ جب انہوں نے غور کیا تو انہیں لگا کہ نہیں، نبی کی جو سیرت ہے ہم نے لکھا ہے، میں اس پر مکمل طور پر عامل تو نہیں ہوں، کیا کروں؟ کسی نے کہا کہ آپ اگر عامل بننا چاہتے ہیں تو وہ تھانہ بھون چلے جائیے حضرت کے پاس، اللہ نے ان کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ عامل بناتے ہیں۔ حضرت گئے وہاں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور تھانہ بھون، تو حضرت کے ہاں ایک معمول تھا کہ پہلی بار جو بھی حضرت کے ہاں آتا تھا نا، 3 دن تک اس کو کچھ بھی پوچھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، صرف بیٹھے رہو، حضرت کی مجلس میں بیٹھو، حضرت کی باتوں کو سنو، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی بات نہیں، 3 دن خاموش رہو، دوسری مجلس پھر آگے بات ہوگی۔ تو علامہ سید سلیمان ندوی مشہور تھے، حضرت تشریف لے گئے وہاں، سب لوگ جان رہے ہیں کہ فلاں بڑے عالم ہیں، لیکن حضرت کا اصول یہ تھا کہ 3 دن تک کوئی بھی آ جائے خاموش رہنا ہے۔ اس کی وجہ بھی ہوتی تھی کہ آدمی جب خاموش رہتا ہے تو غور سے سنتا ہے، جو زیادہ بولنے کا عادی ہو، سوال پوچھنے کا عادی ہو، ساری توجہ سوال کی طرف اس کے رہتی ہے، تو سوال نہیں، پھر سنو۔ بہرحال 3 روز تک جب سنتے رہے وہ، اس کے بعد چوتھے روز کہتے ہیں کسی نے دیکھا کہ تھانہ بھون کے وہ گیٹ کو پکڑ کے حضرت جو ہے وہ رو رہے ہیں، علامہ سید سلیمان ندوی رو رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے پوچھا کہ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، آپ اس طرح رو رہے ہیں نا، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ یہاں آنے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ علم تو اصل میں حضرت کے پاس ہے، حکیم الامت کے پاس، علم تو ان کے پاس ہے، ہم جس کو علم کہہ رہے تھے تو وہ جہل ہے۔ پھر حضرت سے بیعت ہوئے، پھر حضرت سے خلافت حاصل ہوئی، اور اس کے بعد تو یہ علم جو ہے نا، اس کے بعد آدمی نسبت حاصل کرے، کسی اللہ کے والے کی صحبت میں جائے، اللہ والے سے نسبت و تعلق ہونا چاہیے، ان کی صحبت میں جاؤ، یہ میں کہہ رہا تھا، یہ تیسرا کام کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسری بات، 2 جمعہ سے وقت ہو جاتا ہے، میں بیان نہیں کر پا رہا ہوں، اب بات لمبی ہے اور آج بھی میں دیکھ رہا ہوں وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور صحیح عمل کرنے